بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اکیلی دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنی نظروں کے تیر چلانے اور دل پھیپھڑے وغیرہ میری طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ کچھ فکرے بازی بھی فرماتے رہے۔ میں بیٹھی سوچتی رہی کہ اگر میرا وہ کالج والا زمانہ ہوتا تو فوراً اٹھا پٹک شروع کر دیتی، لیکن اب میں سنجیدہ خاتون ہو گئی ہوں۔ پبلک مقامات پر دینگا مشتی اور خود کو تماشا بنانا پسند نہیں کرتی جب تک کوئی بہت ہی بڑی مجبوری نہ آن پڑے۔ پھر وہ ناک کو سکیڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جگہ تو ٹھیک ہی دکھائی دیتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی افی نے کیسی گھٹیا جگہ پر ملنے کا ٹائم دے دیا ہے۔ حیرت ہے، اب لفنگا کلاس ایسی جگہوں پر بھی آنے لگی ہے۔ اب کیریئر یا کلاس کو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ جس کے پاس روپیہ ہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی شعبہ زندگی میں جا سکتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لڑکی اگر لفٹ دے رہی ہو یا ایسی ویسی دکھائی دے رہی ہو، اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ کوئی دل پھینک قسم کی چیز ہے۔ پھر اگر لڑکے اس قسم کی حرکتیں کریں تو میں انہیں زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی، لیکن یہ جو منہ اٹھا کر ہر ایک بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، انہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ دھنک کر رکھ دوں۔ میرا تو اسی قسم کا پروگرام بن گیا تھا، میں نے کہا، لیکن تم نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو میرا بھی کچھ ارادہ بدل گیا۔ سنجیدہ خاتون والے جراثیم مجھ پر بھی حملہ آور ہو گئے۔ تمہارا مقام و مرتبہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس قسم کا کچرا اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے پھرو۔ تمہارے ایک اشارے پر اس قسم کی مخلوق کی تو ہڈی پسلی برابر کر کے سڑک پر پھینک دیا جانا چاہیے۔ رحیلہ منہ بنا کر بولی، اس قسم کے کاموں کے لیے میں نے عملہ صفائی ساتھ لیے نہیں پھرتا، اور جتنی دیر میں فون وغیرہ کروں اور عملے کا کوئی آدمی آئے اتنی دیر میں کچرا غائب بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی زیادہ تر میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جو کچرا تمہارے راستے میں آئے گا اسے ہٹانا تو لازماً مجھے اپنی ذاتی ذمہ داری محسوس ہوگا۔ اچھا، اب یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ ایسی کیا بات تھی جس کے لیے تم گھر نہیں آ سکتے تھے؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر ابھی کسی کی نظر میں آئے، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے؟ اس نے گویا اپنے آپ کو ادھر ادھر دیکھنے سے باز رکھتے ہوئے نیچی آواز میں پوچھا۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، کوئی نگرانی کرتا نظر تو نہیں آتا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری تمام نقل و حرکت سے واقف ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، غیبی آنکھ کا چکر معلوم ہوتا ہے، وہ مسکرائی۔ کاتبین کے علاوہ بھی کوئی غیبی مخلوق تمہارے اعمال پر نظر رکھتی ہے؟ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، چکر کیا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے ریڈ ڈاٹ والے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر فوراً ہی یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے اس چکر سے دور رکھنا ہی بہتر تھا۔ یہ باتیں زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ میں نے اصل میں تمہیں عالم شیر والے مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ فی الحال وہ مسئلہ حل کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باقی مسائل کے بارے میں سر دست ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں عالم شیر والا کانٹا بھی راستے سے ہٹ جائے تو بہتر ہے، تاکہ اگر کل کو ہمارا بیڑیوں کے کسی بڑے گول سے سامنا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں ٹانگ پکڑنے کے لیے ایک کتا بھی موجود ہو۔ وہ موقع بے موقع اپنے بل سے نکل کر سامنے آتا رہتا ہے اور میری زندگی کے لیے کوئی نیا خطرہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بے پرواہی سے بولی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آج کل وہ قلعہ بند ہے، تمہارا کام اسے صرف قلعے سے نکالنا ہے، اس کے بعد میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ اس قسم کے کاموں کے لیے لڑکی کو بیچ میں لانا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اس خبیث کی کوئی اور شدید کمزوری میرے علم میں نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسے اس کی کچھار سے باہر لا سکوں۔ اب اپنی فلمی قسم کی مردانہ خودداری کو بیچ میں لانے کی کوشش مت کرو، رحیلہ خفگی امیز لہجے میں بولی۔ تم اگر مجھے اپنی ساتھی بنانا چاہتے ہو تو پھر مجھے لڑکی مت شمار کرو۔ میں نسوانیت کے خول میں صرف اس حد تک رہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے میں مجھے رکاوٹ محسوس نہ ہو، اور نہ ہی
کوئی مجھے محض لڑکی سمجھ کر ایک کونے میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بن مانس شمار کیا کروں گا، اللہ کرے دنیا کے تمام چڑیا گھر ایسے حسین بن مانسوں سے کھچا کھچ بھر جائیں۔ ٹکٹ لینے والوں کا وہ ہجوم ہوگا کہ ہر روز لاٹھی چارج ہوا کرے گا۔ چڑیا گھر کے اندر کسی چڑیا کے لیے بھی پار پھیلانے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ مرد پھر شمار مت کرنا۔ اس نے مجھے گھورا، تم مرد کتنے حاسد ہوتے ہو، کسی لڑکی کو مرد کا درجہ نہیں دے سکتے۔ خدا نہ کرے جو ہم لڑکیوں کو مردوں کا درجہ دیں۔ تمہیں مردوں سے ایسے بےہودہ اور غیر شاعرانہ کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تم چاہتی ہو ہم اس رنگ پر تارکول پھیر دیں، یہ ظلم ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر اتر کے پٹڑی سے رحیلہ نے آنکھیں نکالی۔ بات ہو رہی تھی عالم شیر کی۔ ذرا مجھے سمجھا دو کہ اس بغیر دم کے شیر کو کس طرح کچھار سے نکالنا ہے۔ شیر تو وہ صرف نام کا ہے، میں نے کہا، زیادہ خصوصیات تو اس میں لومڑی اور بیڑیے وغیرہ کی پائی جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس کی ایک ٹیلی فونی محبوبہ تھی، بس تمہیں اس کے نام سے عالم شیر کو فون کر کے ایک ایڈریس پر بلانا ہے، میں تمہیں وہ ساری گفتگو سمجھا دوں گا جو تمہیں اس سے کرنا ہوگی۔ مجھے معلوم ہے وہ اتنی آسانی سے چکر میں نہیں آئے گا، تمہارے انداز میں ذرا بھی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے متوقع سوالات ہیں جو وہ تم سے کر سکتا ہے، تمہارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہونا چاہیے۔ تمہیں ذرا بھی گڑبڑانا نہیں چاہیے، جو کچھ بھی میں بتاؤں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ اگر تمہاری اس سے گفتگو کامیاب رہی اور وہ بیوقوف بن گیا، تب بھی مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ منہ اٹھا کر دوڑا چلا آئے گا، وہ کئی طریقوں سے اطمینان کرے گا۔ تم صرف مجھے میرا کردار اور مکالمے سمجھاؤ، ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دو۔ رحیلہ بولی۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ اسے کیا کیا مکالمے بولنے ہوں گے، عالم شیر کی طرف سے کیا کیا سوالات متوقع ہو سکتے ہیں، اسے کس سوال کا کیا جواب دینا ہوگا۔ وہ انہماک سے سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی۔ کافی دیر تک نیچی آوازوں میں مصروف گفتگو رہنے کے بعد میں نے پوچھا، اتنی باتیں تمہیں ذہن نشین ہو جائیں گی؟ تم نے مجھے اپنی طرح کوڑ مغل سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ میرے کافی کے مگ میں جھانکنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے شرارت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ایک تو تمہیں اپنے بارے میں خوش فہمیاں بہت ہیں، اور خوش فہم لوگ بیچ راستے میں مارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، بیچ راستے میں تو کبھی کبھی بکرات بھی مارے جاتے ہیں۔ وہ بولی۔ میں نے بل ادا کر کے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یس باس، اس نے مستعدی سے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستہ، اب اتنی مستعدی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، ابھی میز الٹ جاتی۔ انسان کی کھوپڑی نہیں الٹنی چاہیے، باقی چاہے ہر چیز الٹ جائے۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ کمال ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ بات اب وہ لوگ بھی کہنے لگے ہیں جن کی اپنی کھوپڑی برسوں پہلے الٹ چکی ہے۔ اس نے مجھے گھورا لیکن میں بے نیازی سے چلتا رہا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتی باہر آ گئی۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر وہ بولی، کیا ہم اپنی گاڑی میں چلیں گے؟ نہیں، تم میری گاڑی میں ہی چلو۔ میں نے کہا، اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو، پھر لے لینا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ تب اس نے پوچھا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ شہر کے نواح میں ہمارے پاس کرائے کا ایک بنگلہ ہے، بہت دنوں سے بے مصرف پڑا ہوا ہے۔ آج میرے ذہن میں اس کا یہ بہترین مصرف آیا ہے کہ اسے عالم شیر کے لیے پھندے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ میں نے جواب دیا، تم اسے یہی کہانی سناؤ گی کہ تم منشیات کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ایک طویل عرصے سے ترکی کی جیل میں تھیں، کسی نے تمہاری خبر نہیں لی، اب تم سزا کاٹ کر ادھر ادھر گھومتی گھامتی پاکستان آئی ہو اور تقریباً روپوشی کے عالم میں روز و شب گزار رہی ہو۔ یہاں جمال بیگ نے تمہارے قیام کی بندوبست کیا ہے۔ جمال بیگ کا نام سن کر عالم شیر کو یقین آ جائے گا کہ تم واقعی ڈولی ہو، کیونکہ جمال بیگ ڈرگ مافیا کا آدمی ہے۔ تم عالم شیر کو بتاؤ گی کہ جمال بیگ نے تمہارے چھپنے کے لیے ایک بنگلے کا بندوبست کیا ہے اور چند دن کے لیے تمہیں ایک ڈرائیور بھی دیا ہوا ہے۔ وہ بنگلہ یہی ہوگا جو میں تمہیں اب دکھانے جا رہا ہوں، اور ڈرائیور میں ہوں گا۔ میں نہایت عمدہ قسم کے میک اپ میں ہوں گا
اور میں اسے یہ بھی بتاؤں گی کہ اس وقت بھی میرے پاس 8 کلو کوکین ہے، لیکن نہ تو میں اسے بیچنے کی پوزیشن میں ہوں اور نہ ملک سے باہر لے جانے کی پوزیشن میں ہوں۔ رحیلہ بولی، میں اسے کہوں گی کہ مجھے اس کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور اس سے ملنے کی تمنا بھی۔ ہاں، میں نے تائید کی، میرا اندازہ ہے کہ پہلے اس کے آدمی اس بنگلے پر پہنچیں گے، اس کی تلاشی لیں گے، تمہیں دیکھیں گے، مجھے دیکھیں گے، پھر مطمئن ہونے کے بعد فون پر عالم شیر کو اطلاع دیں گے اور خود بنگلے کے آس پاس پوزیشن سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد عالم شیر صاحب کی سواری وہاں پہنچے گی، پھر ہمیں ان پر قابو پا کر وہیں انہیں ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ رحیلہ بولی، ہاں، تم چونکہ اس ملاقات کو رازدارانہ قرار دو گی، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ 2 سے زیادہ آدمی نہیں بھیجے گا، یعنی عالم شیر سمیت کل 3 آدمی ہوں گے جن سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ میں نے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ رحیلہ بولی، عالم شیر خود بھی ڈرگ مافیا کا آدمی ہے اور جمال بیگ بھی، تو کیا میرے پاس آنے سے پہلے عالم شیر جمال بیگ سے تصدیق نہیں کر سکتا کہ اس نے ڈولی نامی ایک کیریئر لڑکی کے لیے بنگلے کا بندوبست کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ تصدیق نہیں کر سکے گا، کیونکہ تم بتاؤ گی کہ تم کئی دنوں سے پاکستان آئی ہوئی ہو۔ اس وقت جمال بیگ یہیں موجود تھا، لیکن کل ہی وہ لندن کے لیے روانہ ہوا ہے، وہاں سے نہ جانے کہاں جائے گا۔ عالم شیر اس سے رابطہ قائم نہیں کر سکے گا۔ تمہیں ڈرگ مافیا کے بارے میں خاصی معلومات ہیں۔ رحیلہ نے بغور میری طرف دیکھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے تو اس سے کئی گنا زیادہ معلومات ہیں، لیکن کوئی ہماری معلومات سے استفادہ ہی نہیں کرتا۔ ڈرگ مافیا آج بھی منتظر ہے کہ شاید کبھی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ پچھلے دنوں بھی ملک کی ایک خاصی معروف شخصیت میرے پاس پرپوزل لے کر آئی تھی کہ اگر میں ڈرگ ٹریفک کے بارے میں اپنی کمپنی کی آڑ فراہم کر دوں اور ہمارے کارگو میں منشیات بھی شامل ہو کر جانے لگیں تو مجھے 2 کروڑ روپے ماہانہ کی فاضل آمدنی ہو سکتی ہے۔ کارگو کو تحفظ دینا، منزل پر مال وصول کرنا اور فروخت کرنا سب دوسروں کا درد سر ہوگا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ رحیلہ نے مجھے گھورا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میری رال ٹپک گئی ہوگی۔ ڈرگز کے دھندے نے تو مجھے میری گمراہی کے زمانے میں بھی اپیل نہیں کیا، اب میں کیسے لالچ میں آ سکتا تھا؟ باتیں کرتے ہم والٹن سے آگے نکل چکے تھے جب میں نے سامنے سے ایک نہایت شاندار جیپ کو تیز رفتاری سے آتے دیکھا۔ سنسان سڑک پر وہ اپنی سائیڈ پر چلی آ رہی تھی۔ اس کے شیشے گہرے رنگ کے تھے۔ اس سڑک پر ٹریفک چونکہ برائے نام ہوتا تھا، اس لیے اس کی تیز رفتاری پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اچانک اس کے تاریک شیشے پر دھوپ کا لشکارہ پڑا اور وہ یکدم ہی اپنی سائیڈ چھوڑ کر سڑک کے عین بیچ میں آ گئی۔ لاہور کی نواحی اور غیر معروف سڑکیں زیادہ چوڑی نہیں ہیں۔ سڑک کے کنارے زمین نشیبی تھی اور ایک نالا بھی موجود تھا۔ میری گاڑی کی رفتار بھی کم نہیں تھی، اگر میں یکدم کچے میں اتارتا تو گاڑی الٹنے کا خطرہ تھا، تاہم میں نے حواس قابو میں رکھے اور پوری قوت سے بریک لگائے۔ دونوں گاڑیوں کے بریک بیک وقت ہی چرچرائے اور دونوں کے وہیل ایک زبردست دھچکے کے ساتھ گویا سڑک میں گڑ گئے۔ رحیلہ اگر بروقت نہ سنبھل گئی ہوتی تو اس کا سر ونڈ اسکرین سے جا ٹکراتا۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے چند انچ کے فاصلے پر رکی تھیں۔ اسی لمحے جیپ سے دونوں سمتوں سے بیک وقت 4 آدمی کودے اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان میں سے ایک عالم شیر تھا اور 3 اس کے گن مین۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ عالم شیر بظاہر خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتفاقاً اس سڑک پر آ رہا تھا کہ اس نے دور سے میری گاڑی دیکھ کر پہچان لی تھی۔ وہی عالم شیر جسے گھیرنے کے منصوبے میں اور رحیلہ بناتے ہوئے جا رہے تھے، اس نے الٹا ہمیں اچانک ہی اس ویرانے میں گھیر لیا تھا۔ میں ان پرخطر لمحات میں بھی تقدیر کی ستم ظریفی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ چاروں تیزی سے گاڑی کو گھیرے میں لینے کے لیے لپک رہے تھے۔ ان چاروں کی اچانک آمد نے مجھے اتنا حیران نہیں کیا تھا جتنا اس وقت رحیلہ نے کر دیا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے مجھے اس کے ہاتھ میں چپٹا سا ایک پستول نظر آیا۔ میرے لیے بس اتنا ہی اطمینان کافی تھا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر لڑک گئی۔
اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر مجھے اس کی طرف سے زیادہ تشویش نہیں رہی تھی۔ میں بھی اسی لمحے اپنا مشین پسٹل نکالتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر لڑک گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں زیادہ فائدے میں وہی رہتا ہے جو دوسرے کو زیادہ سے زیادہ حیران کر دے۔ میرے اور رحیلہ کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ محسوس کر لیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس بات کرنے کی تو مہلت ہی نہیں تھی۔ عالم شیر اور اس کے مسلح محافظوں سے اچانک سامنا ہونے پر ہم تو ایک ثانیے کے لیے حیران ہو چکے تھے، اب ان کے حیران ہونے کی باری تھی۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب مسلح افراد یوں اچانک کسی گاڑی کو گھیرتے ہیں تو اس گاڑی کے مسافر چند سیکنڈ کی اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو انہیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ تذبذب میں رہ جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور آخری لمحے تک اس آس میں رہتے ہیں کہ دشمن سے کوئی بات ہو جائے گی، بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ ہم نے اس طرح کی کسی توقع یا تذبذب میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں تو خیر ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ رحیلہ نے بھی ایسا نہیں کیا، ورنہ وہ میرے لیے مددگار کے بجائے زحمت بن سکتی تھی۔ میں خود اپنی حفاظت کے لیے تو کچھ کر ہی لیتا، لیکن اس کی حفاظت میرے لیے مسئلہ بن جاتی۔ میں نے اور رحیلہ نے انہیں گنیں سیدھی کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ میرا مشین پسٹل اور رحیلہ کا عام پسٹل ایک ساتھ گرجے اور میری طرف کے دونوں گارڈ جس تیزی سے میری طرف لپکے تھے اتنی ہی تیزی سے اچھل کر زمین پر آڑے ترچھے ڈھیر ہو گئے۔ اسی دوران دوسری طرف رحیلہ نے اس گارڈ کو بھی ڈھیر کر دیا تھا جو عالم شیر کے آگے آگے دوڑا آیا تھا۔ انہیں ان کی صرف ایک ثانیے کی تاخیر نے مروایا تھا۔ عالم شیر کو شاید انہیں میرے بارے میں بتانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ شاید یہی سمجھے تھے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جوڑے کی طرف ان کا اسٹین گنیں لے کر لپکنا ہی کافی ہوگا، ٹریگر دبانے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ دونوں تو بت بنے بیٹھے رہ جائیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایک ثانیے کے لیے بھی نہیں ہچکچائیں گے اور اتنی تیزی سے ہتھیار نکال بھی لیں گے اور ان کے سینوں میں گولیاں اتار بھی دیں گے۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ عالم شیر نے اپنے بھاری بھرکم جوسے کے باوجود حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دیوار سے ٹکرانے والی ربڑ کی گیند کی طرح تیزی سے واپس دوڑا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے کوئی گن وغیرہ نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں۔ اس قبیل کے لوگوں کا ہر کام حکم دینے سے اور اشارہ کرنے سے ہو جاتا ہے، اس لیے عموماً وہ خود کوئی ہتھیار رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اسلحہ برداروں کے حفاظتی حصار میں رہتے ہیں۔ ہوا میں اس وقت بھی فائروں کی بازگشت باقی تھی جب میں نے تیزی سے چیخا، اسے مت مارنا۔ میری یہ تنبیہ رحیلہ کے لیے تھی۔ غنیمت تھا کہ ابھی اس کے پستول سے نکلی ہوئی کسی گولی نے عالم شیر کا لہو نہیں چاٹا تھا۔ اس سے اب مجھے اس ایک لمحے کی تاخیر کی توقع نہیں تھی جس نے عالم شیر کو پلٹ کر بھاگنے کی مہلت دے دی تھی، لیکن شاید رحیلہ نے اس کے غیر مسلح ہونے ہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ رحیلہ گاڑی کی آڑ میں تھی، میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس کی طرف سے مزید کوئی فائر نہیں ہوا۔ میں بھی گاڑی کے وہیل کے قریب سینے کے بل لیٹے لیٹے عالم شیر کو بھاگ کر جیپ میں بیٹھتے دیکھتا رہا۔ جیپ سٹارٹ ہی تھی، ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ وہ تیزی سے ریورس ہوئی، پھر لہرا کر آندھی طوفان کی طرح میری گاڑی کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ عالم شیر اپنی زندگی کی حفاظت کرنے والوں کی لاشیں لوارسوں کی طرح ویرانے میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ میں کپڑے جھاڑ کر سیدھا کھڑا ہوا تو گاڑی کے دوسری طرف سے رحیلہ بھی اٹھتے ہوئے بولی، یہ صلہ دیتے ہیں لوگ نیکی کا۔ میں نے اس کمینے کو نہتا ہونے کی وجہ سے نہیں مارا، لیکن وہ منحوس ابھی جاتے جاتے مجھے جیپ تلے کچل جاتا اگر میں بر وقت لڑک کر گاڑی کے نیچے نہ ہو جاتی۔ دل چھوٹا مت کرو، صلہ خواہ کچھ بھی ملے انسان کو احسان کرتے رہنا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور مشین پسٹل کی نال میں پھونک مارنے کے بعد اسے واپس اندر کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کا پستول بھی شاید جہاں سے برآمد ہوا تھا وہیں واپس پہنچ چکا تھا۔ میں نے تیزی سے تینوں گارڈز کا جائزہ لیا، تینوں ہی مر چکے تھے، خون زمین میں جذب ہو چکا تھا، کسی میں بھی زندگی کی رمق تک نہیں تھی۔ گنیں ان کے پاس پڑی رہ گئی تھیں، تینوں ہی کو سینے میں گولیاں لگی تھیں۔ رحیلہ میرے قریب آئی اور جس طرف جیپ گئی
تھی ادھر اشارہ کرتے ہوئے بولی عالم شیر کا تعاقب نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے فلمی قسم کی کار چیزنگ کا شوق نہیں ہے، اگر مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی تو میں اسے جانے ہی نہ دیتا۔ میں نے کہا لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ عالم شیر تھا؟ اس نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے ایک رخسار پر مٹی لگی ہوئی تھی، کپڑوں پر بھی مٹی کے داغ پڑ گئے تھے، چہرے پر بھی پھر وہی پہلی سی معصومیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی کوئی طالبہ کچھ دیر کہیں شرارتوں میں مشغول رہنے کے بعد گھر واپس آئی ہو۔ اس کا سفید لباس اس تاثر کو مزید گہرا کر رہا تھا کیونکہ بیشتر گرلز کالجوں کا یونیفارم سفید تھا۔ اتنی تفصیل سے تم مجھے عالم شیر کے بارے میں بتا چکے تھے، وہ بولی، اس کے بعد بھی میں اسے نہ پہچانتی، تم مجھے الو سمجھتے ہو کیا؟ الو تو خیر تم نہیں ہو سکتی، الو کی مادہ ہو سکتی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آؤ اس سے پہلے کہ کوئی اس طرف آ نکلے ہم بھاگ چلیں۔ ڈر رہے ہو؟ ہاں، لاشیں میرے رومانی خوابوں کو خراب کر دیتی ہیں، میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ او ہو، اس کا مطلب ہے رومانی خواب دیکھے جا رہے ہیں آج کل؟ وہ احتجاجیہ سے لہجے میں بولی، کون آتی ہے تمہارے رومانی خوابوں میں؟ بہت سی آتی ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، کچھ آوارہ بکریاں، کچھ لوارس گائیں، کچھ بیوہ چڑیلیں۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں تھوڑا سا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایکسیلیٹر پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا اور گاڑی غسیلے درندے کی طرح گھرا کر آگے بڑھی۔ ٹائر اسی طرح چرچرائے جس طرح چند لمحے پہلے عالم شیر کی بھاری بھرکم اور بڑی سی جیپ کے چرچرائے تھے۔